نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد ورد في الحديث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دعا قال اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ النسائی۔ کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں کہ افطار گزر جاتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر ہمارے مولا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر ہمارے مولا، عبادت ہوتی نہیں کہ رمضان گزر جاتا ہے۔ جو مضمون ذکر کرنا ہے اس تعلق سے ایک شاعر کا منظوم کلام ہے۔ اللہ رب العزت سے انسان شکوہ کرتا ہے، یہاں اللہ رب العزت شاعر کہہ رہے ہیں کہ انسانوں سے اللہ کو شکوہ ہے۔ کیا شکوہ ہے اللہ رب العزت کو اور انسان کو کیا شکوہ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا ہے تمہیں شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تمہیں شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گھلا یہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ سمجھ رہے؟ گدا یعنی فقیر، مانگنے والا۔ انسان کہتے کہ اللہ میری سنتا نہیں، میری دعا قبول نہیں کرتا۔ ارے اللہ کو شکوہ ہے، تمہیں شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گھلا یہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ بندے کی بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے رب کریم، بندے کی بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے رب کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ سے مانگنے کی اور خوب مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ ہی اللہ سے مانگنے کا اور اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ہے۔ بہرحال میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی وہ حدیث کی مختلف کتب میں موجود ہے۔ میں نے جو روایت پڑھی اس کے الفاظ نسائی شریف میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ان میں 8 دعائیں مانگی ہیں۔ کتنی؟ 8 دعائیں۔ اور یہ جو دعائیں ہیں علماء کرام نے اتنی پیاری دعائیں ہیں کہ اس کا نام ہی رکھ دیا دعائے نجات۔ کیا نام ہے؟ دعائے نجات، یعنی نجات، چھٹکارا دلانے والی دعائیں۔ جو کچھ اللہ رب العزت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مانگا ہے، اس میں نفسیاتی، مالیاتی اور جسمانی جو پریشانیاں
انسانوں کو پیش آتی ہے، اللہ رب العزت سے اللہ کے محبوب نے مانگا ہے کہ ہمیں ان سے بچائے رکھ۔ دیکھیے آپ ترجمہ سمجھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی پیاری دعائیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ دعائیں اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ معارف الحدیث میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم۔ دیکھیں عام طور پر علماء ترجمہ کرتے ہیں اللہم کا اے اللہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہم یعنی اے اللہ، ایک تو عام ترجمہ ہوتا ہے، اور ایک ہمارے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک لغوی ترجمہ ہوتا ہے، ایک اصطلاحی ترجمہ ہوتا ہے، ایک محاوراتی ترجمہ ہوتا ہے، اور ایک عاشقانہ ترجمہ ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ عاشقانہ ترجمہ۔ آرام سے بیٹھ جائے، آرام سے بیٹھ جائے، آرام سے بیٹھ جائے، آرام سے بیٹھ جائے، چار زانوں بیٹھ جائے، چار زانوں بیٹھ جائے آرام سے۔ ایک عاشقانہ ترجمہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اللہم کا عام ترجمہ نہیں کیا جو کتابوں میں ہے، بلکہ عاشقانہ ترجمہ کیا۔ کیسا ترجمہ؟ عاشقانہ۔ اللہم عام طور پر مجھے اور آپ کو ترجمہ ملے گا اے اللہ، یا اللہ۔ حضرت نے ترجمہ کیا اے میرے اللہ۔ میرے میں کیا ہے؟ انسیت، محبت ہے، پیار ہے، لگاؤ ہے، عاشقی کا اظہار ہے۔ میرا فرمایا اے میرے اللہ۔ تو اس لیے جب کبھی اللہ سے مانگا کرو تو اس طرح مانگا کرو کہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک عاشقانہ ترجمہ سناتا ہوں۔ اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اس میں ایک جملہ آتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ عام ترجمہ ہمیں یہ ملے گا کتابوں میں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کی طرف۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے عاشقانہ ترجمہ کیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے یوں کہہ رہا ہے، اور اس کا ترجمہ عاشقانہ یوں ہے، اے میرے پیارو میرے گھر میں آؤ اور مجھے اپنا چہرہ مکھڑا دکھا جاؤ۔ اے میرے پیارو میرے گھر میں آؤ۔ مسجد کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ۔ بیت یعنی گھر، کہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، کہ میرے پیارو مسجد میں آؤ اور آ کر مجھے کیا دکھا جاؤ؟ اپنا چہرہ دکھا جاؤ، اپنا فیس دکھا جاؤ، اپنا مکھڑا دکھا جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے۔ ہم کا کیا معنی؟ فکر، واری، چنتا۔ کس کو نہیں ہوتی؟ تو کتنی پیاری دعا ہے۔ میں بعد میں وقت رہا تو تشریح کروں گا انشاءاللہ، پہلے ترجمہ سن لے، اور ہو سکے تو یہ دعا زبانی یاد کر لے۔ عربی الفاظ یاد ہوتے ہیں نور علی نور۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ
نے جو اپنی زندگی کے حالات تحریر کروائے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں سے، اس کا نام ہے آپ بیتی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی فضائل کی کتاب ہر مسجد میں تقریباً پڑھی، سنی اور سنائی جاتی ہے، حضرت نے یہ لکھوایا، مفہوم یہ ہے کہ میرے پیارو، دعائیں بھی مانگو تو وہ مانگو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ دعائیں مانگو، جس کو دعائیں معثورہ کہا جاتا ہے، دعائیں منقولہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ بزرگوں سے بھی دعائیں منقول ہے، وہ بھی مانگنا منع نہیں ہے اگر مفہوم صحیح ہو، اور جو صحیح بزرگ ہے تو مفہوم بھی صحیح ہوگا۔ لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے تحریر کروایا کہ حضور کے الفاظ میں بھی نور ہے۔ حضور کے الفاظ میں کیا ہے؟ نور ہے، وہ نور دوسرے کے کلام میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعائیں بھی مانگو تو وہ مانگو جو اللہ کے نبی سے منقول ہے۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ نے، جس سے میری مراد ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے ایک کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں جمع کی، اور اس کتاب کا نام ہی رکھا پر نور دعائیں۔ کیسی دعائیں؟ پر نور دعائیں، یعنی نور سے بھری ہوئی دعائیں۔ تو حضور کے الفاظ میں کیا ہے؟ نور ہے، اس لیے دعائیں بھی وہ مانگو۔ اچھا، عربی الفاظ اگر یاد نہیں ہوتے تو مفہوم یاد کر لو اپنی زبان میں، اور وہ اللہ سے مانگو۔ تو دیکھیے کیا مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے، والحزن اور غم سے، والعجز اور کم ہمتی سے، والکسل اور کاہلی اور سستی سے، والبخل اور بخیلی سے، والجبن اور بزدلی سے، وضلع الدین اور قرضے کے بوجھ سے، قرضے کے بار اور بوجھ سے، اور آخری جملہ ہے وغلبۃ الرجال، اور ایک روایت میں ہے وقہر الرجال، اور لوگوں کے، یہ بریکٹ میں بڑھا رہا ہوں جملہ، اور لوگوں کے ناجائز دباؤ سے۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے۔ بعض مرتبہ شرما شرمی میں ہمیں کوئی کام کرنا پڑتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، کبھی رشتہ داری کا دباؤ، کبھی دوستی کا دباؤ، کبھی پارٹنرشپ کا دباؤ، کبھی عہدے کا دباؤ، کبھی مال کا دباؤ، ہاں طرح طرح کے ناجائز دباؤ ہوتے ہیں۔ آدمی جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن دباؤ میں کرتا چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگی۔ اب دیکھیے علماء کرام نے یہ لکھا کہ یہ دعا جامعیت سے بھرپور ہے، جامع دعا ہے۔ کیسے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن یا والحزن، کس سے پناہ مانگی؟ فکر اور غم سے۔ یاد رکھنا دو جملے، فکر اور غم سے پناہ مانگی۔ آدمی متفکر ہوتا ہے، فکرمند ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، کس پر اثر پڑتا ہے؟ دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ کس پہ اثر پڑتا ہے؟ ارے بعض لوگوں کو گھاٹا ہو جاتا ہے تجارت میں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ارے بولو یار، کیا ہو جاتے ہیں؟ پاگل ہو جاتے ہیں، مینٹل ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔
یہ کیا ہے؟ فکر، غم. تو اس کا اثر فکر اور غم کا کس پر پڑتا ہے؟ ذہن پر پڑتا ہے. تو اگر آدمی ذہنی دباؤ سے، ذہنی تشویش سے، ڈپریشن سے، پاگل پن سے بچنا چاہتا ہے تو روزانہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتا رہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن یا والحزن. دیکھیے ڈپریشن، آج اس ملک میں کتنا ڈپریشن ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ڈپریشن میں ہیں. تو ڈپریشن کا بالکل آسان اور سستا علاج، لیکن شرط یہ ہے، علماء نے لکھا کہ ترجمہ، میننگ، مفہوم سمجھ کے اللہ سے مانگے. ارے پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں. ویسے ہی طوطے کی طرح رٹنے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اس لیے جب دعا مانگو تو اس کا مفہوم، میننگ، ترجمہ، معنی یہ ذہن میں رکھ کے اللہ سے دعا مانگو. تو اگر ڈپریشن سے بچنا ہے، پاگل پن سے بچنا ہے، تو یہ جملے اللہم، میرے ساتھ بولو، پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہاں تو دیکھیے یہ اس کا علاج. آگے چلیے، والعجز والکسل، کم ہمتی سے پناہ چاہیے اور سستی سے پناہ چاہیے. یہ دونوں باتیں کسی انسان میں پائی جائے گی تو اس کی عملی قوت یہ کمزور ہو جائے گی. عملی قوت کیا ہو جائے گی؟ کمزور ہو جائے گی. ارے کم ہمتی کیا ہوتا ہے؟ عملی قوت کمزور ہے تبھی تو. آپ کہو کسی کے کہ یار فجر کی نماز اٹھو، بڑا فجر میں بڑا اجر ہے ہیں، تو کیا کہے گا؟ یار نہیں اٹھائے ہم کے مارا تھے، کم ہمت ہیں، نہیں اٹھائے. 500 پاؤنڈ ની એર ઇન્ડિયાની બુકિંગ કરાવેલી છે તો તરત ઉઠી જાય હે ને. હેલો, હું બોક્સિંગ ડે હું આવે તેમાં સેલ, તો ઘલિયાળના સેલ એટલા ફાસ્ટ કામ નહીં કરે જેટલા એના બોડીના સેલ ફાસ્ટ કામ કરે હે. કમ હિંમત کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. اس کو کہو کہ بھائی اوابین پڑھ لے، اشراق پڑھ لے، چاشت پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، کیا کہے گا؟ کہ ہمت نہیں ہوتی ہیں، ہمت نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ. تو دیکھیے یہ چیز دور ہو جائے گی. اشراق پڑھنا آسان، چاشت پڑھنا آسان، اوابین پڑھنا آسان، تہجد پڑھنا آسان، اور تراویح میں حافظ صاحب اللہ اکبر کہنے کے ساتھ کھڑا ہونا آسان ہے. ورنہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں لاسٹ اسٹاپ تک. جیسے انڈیا میں وہ ٹرین چل پڑتی ہے تو بعض لوگ وہ لٹک جاتے ہیں. تو یہاں بھی بعض لوگ امام صاحب رکوع میں جاتے تو لٹک جاتے ہیں، ورنہ پیچھے کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے. یاد رکھیے یہ منافقین کی صفت ہے. ہاں اللہ حفاظت فرمائے، آمین. یہ منافقین کی صفت ہے، یاد رکھنا. قرآن کہہ رہا ہے 5واں پارہ، کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. کہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ تم مجھے نہیں، خود اپنے آپ کو، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ نماز میں کھڑے نہیں ہوتے مگر سست ہو کر. يُرَاءُونَ النَّاسَ، وجہ بھی بتا دی کہ یہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں، بالکل تراویح میں جوائنٹ ہوتے ہی نہیں. لیکن کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، کہ کوئی ایم نہیں کہے کہ فلانوں نہیں دکھایا، تو نظر نہیں آیا. اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، لوگوں کے لیے پڑھتے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم. اس لیے عملی قوت کمزور نہ ہو، یہ دعا مانگو. والعجز،
اے اللہ تو ہمیں کم ہمتی سے کیا کر، بچا کے رکھ، پناہ دے، نجات دے، ہمت عطا فرما۔ والکسل، اور سستی سے۔ کس سے؟ سستی سے۔ بہت سے لوگ وقت پہ جاب پر نہیں جاتے تو پھر کیا کر دیا جاتا ہے؟ چھٹی کر دی جاتی۔ کیوں؟ وقت پہ نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ سستی۔ کس وجہ سے؟ سستی کی وجہ سے۔ بعض لوگ فارغ ہے لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوتے، پہلی صف میں نہیں ہوتے، وقت ہے، سب کچھ ہے، کیوں؟ سستی۔ آئیں گے مسجد کے پیسیج میں بیٹھے رہیں گے، پہلی صف میں نماز نہیں ملے گی، سستی۔ ارے جب جلدی آئے ہیں تو پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے تو کہاں پڑھنی چاہیے؟ پہلی صف میں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن سست۔ غفلت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ سستی کی وجہ سے۔ غفلت کا سبب کیا ہے؟ سستی ہے۔ تو بھائی اتنا ثواب، تو ہم جلدی آئے تو ہمیں تو پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، پہلی صف میں نظر آنا چاہیے تھا، لیکن بعد میں جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ دعوت میں جائیں گے تو پہلی صف میں نظر آئیں گے کھانے۔ ہاں، ان الذین آمنوا، آج کے دعوت میں جائیں گے تو جلدی دیکھیں، جلدی ان کے گرم એમ કે દેગનું એમ કે પહેલો હાથ જે પડે ને એમ કે તે ખાવાનું જે સ્વાદિષ્ટ ને એમ કે બહેતર હોય એવું તો કેટલે પછી મળે નહીં એમ કે ગરમ એમ કે ખાવાનું એવું ખાવાનું کہ دل میں بھی લાગે ને زبان میں بھی લાગે ہیں۔ تو کیا ہے؟ پہلی صف کا کھانا سب کو چاہیے، پہلی صف کی نماز نہیں چاہیے۔ اچھا آدمی جاب پر ہے، نہیں آ رہا، الگ بات ہے، یہ تو آ چکے ہیں، وقت ہے، اس کے باوجود تو پھر کیا کہا جائے گا؟ وہی جو شاعر نے کہا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہاں، تو بہرحال سستی سے یہ دونوں باتیں، کون سی؟ کم ہمتی اور سستی، یہ آدمی کی عملی قوت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور آدمی چاہتا ہے، دیکھیے سب جم میں جانا چاہتے ہیں کہ فٹ رہے، تو جم کے لیے 8 بجے اٹھے گا، فجر کے لیے 7 بجے نہیں اٹھے گا، خالی 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ روح کو اسٹرانگ کرنے کی فکر نہیں ہے، جسم کو اسٹرانگ کرنے کی کیا ہے؟ وہ فکر ہے۔ تو اس سے روح اسٹرانگ ہوگی اور عبادت پر مدد ملے گی، اور روح اسٹرانگ ہوگی تو جسم بھی انشاءاللہ بائی 1 گیٹ 1 فری ہے، کہ وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اسٹرانگ ہوگا، اس میں بھی قوت، اس میں بھی جو ہے وہ پاور۔ اس لیے اللہ سے یہ بھی مانگو تاکہ میری اور آپ کی عملی قوت یہ کیا ہو؟ کمزور نہ ہو۔ بعض لوگ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں لیکن کم ہمتی، لیکن نہیں منے تو ان کے وہ ہائی شوگر ہے، نے پہلی صف میں بہنے 2 پلیٹ جردہ نہیں کھائی جائے، ہائی شوگر، اور زردے کی 1 نہیں 2 پلیٹیں کھا جائے گا، لیکن روزہ رکھے گا تو اس کا کیا ہے؟ شوگر ہائی ہو جاتا ہے، اس کی شکر ہائی ہو جاتی ہے۔ ارے اطباء یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے شوگر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کم ہمتی کی وجہ سے آدمی نہیں رکھتا۔ روزہ رکھ کے تو آدمی دیکھے، اور یہ مسئلہ یاد رکھے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آدمی روزہ رکھے، ٹرائی کرے، پھر نہیں رکھ سکتا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے، فدیہ دے گا، وہ فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، باوجود اس کے فدیہ دیتا ہے، فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر رمضان المبارک بڑے دنوں میں آیا ہے تو فقہا نے مسئلہ یہ لکھا کہ بڑے دنوں میں روزہ نہیں رکھے، طبیعت پر اگر واقعی اثر ہوتا ہے، اب بھی فدیہ نہیں دینا ہے، موسم سرما آئے گا، ونٹر آئے گا، تو اس وقت چھوٹے دنوں میں روزوں کی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے۔ اگر اس میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا پھر فدیہ ہے، یاد رکھنا، فدیے کا نمبر 3 ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ دوسرے نمبر پہ فدیے پہ چلے جاتے۔ یہ کم ہمتی، سستی۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے کہ اگر آدمی میں یہ چیز پیدا ہو گئی تو عبادت پر جمنا، فرائض اور واجبات تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، آدمی نوافل کا بھی ادا کرنے والا بن جائے گا۔ اگر عملی قوت کیا ہو گئی؟
بیدار ہو گئی، تو اس لیے یہ دعا مانگو تو انشاءاللہ نااہلی کیا ہے کم ہمتی سے اور سستی سے ہماری کیا ہوگی، حفاظت ہوگی۔ اور دیکھیں ایک اور اسٹرانگ عمل آپ کو بتاؤں، واقعی بعض مرتبہ یعنی آدمی کام کرے گا تو جسم بوجھل تو ہوگا، تھکان تو لگے گی، وہ تو اللہ کی ذات ہے کہ اس کو تھکان نہیں لگتی، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت پر کیا دے دے گا، قدرت دے دے گا، قوت اور طاقت دے دے گا۔ ایک اور عمل آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کا نام تو آپ نے سنا ہے، بخاری شریف کے عظیم شارح ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ۔ انشاءاللہ 5 بجے تک گفتگو ختم کریں گے، 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائے اگر مضمون چل رہا ہے تو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے، پابندی سے اس پر عمل کرو، آپ محسوس کریں گے بغیر جیم جائے بھی کیا ہے، اس پر ابھار ہے، ہاں اسٹرانگ آدمی ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفہوم ہے، ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، مفہوم یہ ہے کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس وقت گھر میں، تو اپنی بات پہنچا دی ازواج مطہرات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو، ہماری امی جان کو، کہ بھائی کام کرتے ہوئے میرے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں، درد کرنے لگتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں، تو غلام اور باندی آئے ہیں تو مجھے بھی کیا کر دیا جائے، دے دیا جائے۔ اس سے علماء لکھتے ہیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابیات گھر کا کام، ارے کسی کی بیوی یہاں نہیں ہے، زور سے بولو کیوں ڈرتے ہو؟ جو گھر میں ڈر ہے وہ یہاں بھی ہے، کیا ہے، گھر کا کام خود کرتی تھی، اور ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بیویاں گھر کا کام نہیں کرتی۔ ہاں منظور بھائی چونکہ خان ہے، پٹھان ہے، اس لیے زور سے بول دیا، تو وہ جو ہے کہہ رہے بہرحال تو گھر کا کام کیا کرتی تھی، ہوتا آیا ہے یہ تو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ تشریف لائی تھی اور شکایت کر رہی تھی کہ میں گھر کے کام کاج سے تھک جاتی ہوں، غلام اور باندی آئے ہوئے ہیں تو مجھے بھی دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے 2 آپشن رکھے کہ بیٹی مفہوم ہے، تو چاہے تو میں تو جو مانگ رہی ہے وہ دے دوں، اور اگر تو چاہتی ہے، تیری چاہت ہے، تو میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں، میری اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے وظیفہ بتاؤں کہ وظیفہ ہے کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 34 مرتبہ الحمدللہ۔ کتنے ہو گئے مجموعی طور پر؟ 100۔ یہ جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں تسبیح، اور ہم اس کا نام رکھتے ہیں تسبیحات فاطمی، نہیں، تسبیحات فاطمی سونے سے پہلے، اس کا نام تو تسبیحات فقراء ہے جو نماز کے بعد ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ کو بتایا تھا، لیکن عام طور سے غلط فہمی ہے، لوگ کیا بولتے ہیں نماز کے بعد کی تسبیحات کا نام کیا رکھا ہے، تسبیحات فاطمی، نہیں، اس کا نام حدیث میں ہے کہ یہ تسبیح نماز کے بعد والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ کو، اور یہ تسبیحات فاطمی سونے سے پہلے ہیں۔ اچھا، یہاں علماء کرام یہ تحریر کرتے، حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا، کہتے کوئی تو بات ہے کہ مانگا جا رہا ہے غلام اور باغی کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ بتا رہے ہیں، یہ ٹونک بتا رہے ہیں، پتہ چلا کہ اس میں وہی پاور ہے جو غلام اور باندی میں، یعنی وہ گھر کے کام کاج بٹائے گی تو آرام ملے گا، یہ اگر سونے سے پہلے مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہم خود بھی، مرد بھی پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری باڈی کیا ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، پاورفل ہوگی۔ لیکن یہ نہیں کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، یہ جتنی بھی فضائل ہے علماء لکھتے ہیں کہ اس پر پابندی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ پابندی شرط ہے، تو روزانہ یہ پڑھو تو حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ یہ لکھتے ہیں انشاءاللہ انسان کو تھکن کا احساس نہیں ہوگا ویسا جیسا عام حالات میں ہوتا ہے۔
تو ہم یہ دعا مانگیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی، والعجزی والکسل، تو کیا دور ہوگا؟ رات بھر تقریر کی اور اس میں سورہ یوسف کی تفسیر کی، صبح جو ہیں پوچھنے لگے مولوی صاحب سے کہ زلیخا کون تھا اور یوسف کون تھی۔ ارے بولو یار، عملی قوت کیا بڑھے گی؟ عملی قوت جو ہے وہ بڑھے گی۔ تمہارا معاملہ کہیں ویسا تو نہیں ہے جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو ہے آپ بیتی میں لکھوایا ہے یہ شعر کہ ناسیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، ناسیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے۔ تو بھائی آپ سمجھیں گے نا؟ ہاں، تو دو چیزیں ہو گئی۔ پہلے دو جملے، اس میں کیا دور ہوگا؟ ڈپریشن اور ٹینشن ہیں، ڈپریشن، ٹینشن اور پاگل پن، یہ کیا ہے؟ وہ دور ہوگا۔ دوسری دو دعائیں مانگیں گے تو کیا دور ہوگی؟ کم ہمتی اور سستی۔ اچھا آگے آ جائے، والبخلی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی کہ بخیلی کی صفت مجھ سے دور کر دے۔ کنجوس، مکھی چوس، ہاں، تو وہ جو کہا جاتا ہے، حدیث میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے کہ مومن میں فلاں فلاں صفت ہو سکتے ہیں، فلاں فلاں صفات نہیں ہو سکتے۔ ان میں ایک چیز بیان فرمائی کہ مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، چہرے پہ کھیل تو ہو سکتے ہیں لیکن بخیل نہیں ہو سکتا۔ تو والبخل، بخیلی، والجبن، بزدلی، کس سے پناہ چاہیے؟ بزدلی سے پناہ چاہیے۔ آج کل دنیا میں بعض جگہوں پر ایسے حالات ہے کہ ان الذین آمنوا کو ہر طرح سے ستانے کی کوشش ہے۔ اگر آدمی یہ دعا مانگے گا تو وقت پر انشاءاللہ اپنا ڈیفینس کر سکے گا، بزدلی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بزدلی سے محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ دعا مانگا کرو، آدمی اپنا ڈیفینس اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب اس کے اندر کون سی صفت نہ ہو؟ بزدلی نہ ہو۔ آدمی حق اسی وقت بول سکتا ہے جب اس میں بزدلی نہ ہو۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، حق جانتے ہیں لیکن حق بولتے نہیں ہیں۔ آدمی اپنا ڈیفینس نہیں کر سکے، کیوں؟ یہ بزدلی کی صفت ہمارے اندر۔ تو اللہ سے یہ مانگو، بخیلی۔ بعض مرتبہ گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، پیسے ہے، شوہر کنجوس مکھی چوس، پیسے ہی نہیں دیتا۔ دیکھیے کتنا پیارا دین ہے ہمارا، ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، کس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ ارے بولو، ہندا نے۔ ہاں، صرف ہندا نہیں بولنے کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ صحابی یا وہ صحابیہ، ان کا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم پڑھ رہے ہیں، یا جیسے ابھی میں نے آپ سے پوچھا، فرمایا بعد میں وہ ایمان لے آئے ہیں، گرچہ وہ واقعہ حالت کفر کا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ دو جملے لگاؤ، ایک شروع میں حضرت لگاؤ اور ایک اخیر میں رضی اللہ عنہ لگاؤ۔ آپ نے نہیں لگایا؟ کیا بولیں گے؟ حضرت ہندا رضی اللہ عنہا۔ ہاں، حضرت تھانوی نے ایک اور بات فرمائی، وہ سنو، وہ بھی کہ وہ ایمان نہیں لائے ابو طالب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حد سے زیادہ ظاہری طور پر احسانات ہیں ابو طالب کے، اور شفقت رہی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ ان کے احسانات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اعانت مدد سن کر یہ دل نہیں چاہتا کہ صرف ابو طالب بولے، کہا کہ میں تو خواجہ ابو طالب بولتا ہوں۔ کیا بولتا ہوں؟ خواجہ ابو طالب۔ بہرحال حضرت ہندا، ان کے شوہر کیا نام؟ ہاں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ ذرا ہاتھ ان کا تنگ تھا، بیوی کو پیسے نہیں دیتے تھے، جتنی ضرورت ہے اتنے بھی نہیں دیتے تھے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض عورتیں بڑی جری ہوتی ہے، جری جانتے ہو نا، یعنی وہ بول دیتی ہے ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی کہ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، شوہر کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو بول اٹھی کہ حضور ایک بات ہے میرا جو شوہر ہے ابو سفیان بڑا کنجوس ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذرا ہاتھ تنگ ہے، تو وہ تو مجھے اتنا خرچہ ہی نہیں دیتے جو میری ضرورت ہے، اور میں آپ سے بیعت کر لوں گی تو میں ایسا کرتی ہوں ان کو بتائے بغیر جیب میں سے نکال لیتی ہوں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جیب میں سے نکال لیتی ہوں یا پاکٹ میں سے گلے میں سے نکال لیتی ہوں۔ وہ تو کریڈٹ کارڈ آ گیا ہے نا، ڈیبٹ کارڈ آ گیا ہوئے تو بہرحال تو فرمایا مجھے گناہ ہوگا تو کہ نہیں ہوگا، ہے نہیں ہوگا، ابھی تمہیں بدہ گجوا ہاں جو آج گر جائے، تو بہرحال کیا ہے کہ نہیں ہوگا، جتنی ضرورت ہے اتنی عورتوں کو رقم دینی چاہیے۔ آگے سنو، وقت ہو گیا ہے، گفتگو اب ختم کرتا ہوں کہ علماء نے یہ لکھا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے، مفہوم ہے، جتنا گھر کا خرچہ عورت کو ضروری ہے، مثال کے طور پر میرے گھر میں میری عورت کو 1000 پاؤنڈ یا 500 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ جو بھی لے لے مہینے کا خرچہ اس کو چاہیے، حضرت تھانوی نے فرمایا اس کا حق یہ ہے 1000 مت دو، اوپر جتنی جس کی استعداد، جس کی ویجز، جس کا پگار تنخواہ اتنا کیا ہے وہ دو، 200 پاؤنڈ زائد دے دو، 100 پاؤنڈ زیادہ دے دو، 300 پاؤنڈ زیادہ دے دو، یعنی جیسی جس کی صلاحیت مالی۔ اور پیچھے مڑ کر اس سے سوال مت کرو کہ آپ نے تو جو 1000 اپلا ہوتی کچھ ہیں، اپنے تو جو 1000 لیے وہی پوچھتے تھے کہ تیرا ہاتھ میں تو پیسہ بچے نہیں ہے مجھے ہیں۔ فرمایا اس کو پوچھو مت، کیوں؟ فرمایا وہ اپنے کسی رشتہ دار کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، نواسے کو، پوتے کو، ہیں اپنے بچوں کو، اللہ کے راستے میں، ہیں اپنی مسجد میں یا اپنے مدرسے میں، اپنے رشتہ داروں میں، تو کہاں کہ یہ دے کر بھول جاؤ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، انگلی مت اٹھانا، خالی پوچھ رہا ہوں، سب کرتے ہیں ایسا؟ مجھے نہیں لگتا کوئی کرتا ہوگا، نہیں کرتے تو آج سے نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کیا کریں گے، دیں گے۔ اگر نہیں بھی دیں گے تو بات تو گھروں میں پہنچ گئی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھی آئے، اللہ تعالیٰ ان کی چلت پھرت قبول فرمائے اور ان کے چلنے پھرنے کو ہدایت کے پھیلنے کا، عام ہونے کا ذریعہ بنا۔ یہ تو بچ جائیں گے، لوکل والے نہیں بچنے والے، تو دے کر کیا کرو، بھول جاؤ۔ تو بہرحال 4 باتیں ہوئی، انشاءاللہ بقیہ 4، یار زندہ، صحبت باقی، تو انشاءاللہ بقیہ کہ اس میں کس سے پناہ مانگی گئی اور کیا اس کا جو ہے وہ فائدہ ہے، لیکن 4 جملے آج یاد کر لو، گفتگو ختم کرتا ہوں، اور آج سے مانگنا جو ہے وہ شروع کر دو۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ساتھ میں بول دینا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اس سے کس سے حفاظت ہوگی؟ ڈپریشن، ٹینشن ہے، دماغ کا آپریشن، اور آگے ہے والعجزی والکسل، کس سے حفاظت ہوگی؟ سستی سے اور کم ہمتی سے، اور والبخلی والجبن، اس سے کیا دور ہوگی؟ بخیلی اور بزدلی۔ آدمی اپنا ڈیفینس کر سکے گا، آدمی اسلام کا ڈیفینس کر سکے گا، شریعت کا ڈیفینس کر سکے گا، اگر اس میں کیا نہیں ہوگی؟ بزدلی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا، سب سے زیادہ میں عمل کا محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔